پاکستان میں پچھلے 2 ہفتے سے ایک بڑی گہما گہمی چل رہی ہے، جس کے اوپر کہیں ذکر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کالا علم کیا جا رہا ہے، کہیں پتلوں میں وہ سوئیں کھبوئی جا رہی ہیں، اور کہیں پتہ نہیں کون کون سے انداز کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن جو ہے سر وہ نہیں ہو رہا اب تک، تو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عثمان، یہ جو نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا نا، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جی یہ سننے والی بات بھی ٹھیک ہے، جب وہ شبھ گھڑی اشبھ گھڑی اور وہ ماوس کی رات کی ساری باتیں کی جگہ پہ ہیں۔ یہ ہم 3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی ادارے پہ آنا ہے، اس کا نام کا پتہ لگ این ہے یا الف ہے یا ٹے ہے تو ٹھیک ہے، میم ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 3 سال سے یہی کچھ چل رہا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے چھپی چھپی بات نہیں ہے، وہ خود بھی اپنی چھپاتے ہیں اس بات کو۔ وہ مریم بی بی نے پرسوں بات کر دی جنتر منتر، وہ آپ نے دیکھا اس کے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو فون آیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری پیرنی کو کہا پیرنی، میں نے نام تو نہیں لیا پیرنی کا، جنتر منتر کی بات کی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ جنتر منتر کون ہے۔ کرنل صاحب معذرت سے آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی دبی دبی آ رہی ہے، تاکہ ناظرین سن سکے۔ میرے خیال سے آپ تھوڑا سا، ایک تو پیچھے سے لائٹ پڑ رہی ہے، اور تھوڑا سا وہ آپ ٹھیک کر لیں تاکہ گفتگو جو ہے نا وہ بہتر عوام تک جو ہے وہ اصل حقائق پہنچ سکے سر۔ جی اب بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ جی سر، جی سر دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا پلیز۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جنتر منتر اور جادو ٹونا یہ تو سب ہے ہی ہے، اس کے علاوہ نا ایک بہت اہم ریزن ہے۔ یہ تو باتیں تو پھر بات چلتی ہے نکلتی ہے تو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اس کے پیچھے اصل باتیں کچھ اور ہیں۔ جی آپ نے دیکھا جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انٹرویو کروں گا، اس کے لیے وہ ڈیٹ دے رہے ہیں 22 اکتوبر 2 نومبر اور 12 نومبر جی تینوں کو، اور اس کے بعد پھر رزلٹ اناؤنس کریں گے 15-16 نومبر کو، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی پسند نہیں آیا تو 3 نام اور مانگیں گے۔ یہ بھی سارا جنتر منتر کا چکر ہے کہ 15 دسمبر سے پہلے یہ ڈی جی ایسے کو چینج نہیں کرنا چاہتے۔ جی کوئی کسی گھڑی کا چکر ہے، کسی ماوس کا چکر ہے، لیکن بات نہ شاید اس سے بڑھ کے ہے۔ جی جو پچھلے 3 سال میں ہے، عثمان ہم لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس سب کچھ کو فیس کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال میں گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں، زیرو۔ انہوں نے صرف پچھلی گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے بورڈ لگائے ہیں، اپنے پٹیاں لگائی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے قرضے لیے، انہوں نے مہنگائی کی ہے، اتنی زیادہ جی مہنگائی کی ہے۔ دور میں ایک الیکشن ہونے والا، میرا نہیں خیال کہ اس وقت کی گورنمنٹ ہوگی، لیکن اگر یہ گورنمنٹ ہوئی اس وقت آپ دیکھیے گا کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ انہیں امیدوار نہیں ملے گا تو اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، اور جی امیدواری بھاور سے لائے ہیں لاہور میں، وہاں کھڑا کرنے کے لیے یہاں لاہور سے کوئی آدمی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہ اس کو ابلائج کیا، اس کی بیوی کو ترجمان بنایا یا اس پہ معاملے خصوصی بنایا، اور پھر اسے کہا کہ تو آگے لاہور سے الیکشن لڑ۔ جی ان کے پاس بات نہیں ہے، اور یہ امیدوار یہاں سے جس طرح سے جائیں گے یہاں مار کھا کے دنیا دیکھے گی۔ اگر یہ گورنمنٹ اس وقت تک ہوئی اور اگر یہ سسٹم اس طرح چلتا رہے تو ان کے کریڈٹ پہ کچھ نہیں ہے۔ جب ان کے کریڈٹ پہ کچھ نہیں ہے، یہ کر کچھ نہیں رہے، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، ان چیزوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا۔ جی تو گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے؟ گورنمنٹ چل رہی تھی ان کے ابو کے سر پہ، جو ہر چیز کو دبا دیتے تھے، ہر چیز کو مینج کر دیتے تھے اور اسے چلائی رکھتے تھے۔ اب وہ نہ تنگ آ گئے ہیں، اور ابو کے بھی نہ گھر والے ہیں، ان کے بزرگ ہیں۔ جی انہوں نے کہا ہے لاسٹ کور کمانڈر میٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، آپ ریڑھی والے سے پوچھو، سبزی والے سے، فروٹ والے سے پوچھو، پاکستان کے حالات کا ذمہ دار کون ہے، یہ نقصان کس کی وجہ سے؟ تو ہر آدمی منہ اٹھا کے کہتے ہیں فوج۔ تو ان جی کا بڑا سوال تھا کور کمانڈرز کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کوئی پالیسی بنا رہے ہیں، ہم اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ ہر چیز کا الزام ہم پہ کیوں لگ رہا ہے؟ تو وہ اب وہ پاور نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پاور بچی تھی صرف اور صرف ایک آئی ایس آئی کی۔ آپ دیکھ لیں گورنمنٹ چلانے کے لیے ان کے پاس ہے عدلیہ کنٹرول ہوئی ہوئی، ان کی مرضی کے فیصلے آتے ہیں۔ جی ان کے پاس نیب کنٹرولڈ ہے، پی ٹی آئی کی کسی آدمی کو یا جو پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے، اس کا سپورٹر ہے، اس کو وہ ہاتھ نہیں ڈالتے، مخالفین کو وہ چھوڑتے ہیں۔ جی جی میڈیا کا آپ دیکھیں کیا حال ہے،
کہ آنکھوں کے سامنے آنکھوں پہ مٹی ڈال رہے ہیں، مرچیں ڈال رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، چاہے وہ بی آر ٹی ہے، مالم جب ہے، وہ بلین ٹی سونامی ہے، یا جی وٹس ہے، نام لیتے چلے جائیں، ہر جگہ پہ کرپشن ہے اربوں خربوں روپے کی. میڈیا پہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، جو بولتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. میڈیا مالکان کو الگ طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے، صحافیوں کو الگ طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے، اینکرز کو الگ طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ کو الگ طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے، سینٹ کو قابو کیا ہوا ہے. آپ کے پاس 63 آدمی ہیں، آپ کو 50 چاہیے، آپ ہار جائیں گے. وہ میرے پاس 40 ہیں، مجھے جی 55 چاہیے، میں جیت جاؤں گا. کون سی چیزیں جو مینج نہیں ہے، اور ان سب چیزوں کو مینج کرنے والی صرف ایک طاقت ہے، وہ ہے فیض حمید، ڈی جی آئی ایس آئی. جی فوج یہ کام کیوں نہیں کر سکتی اور آئی ایس آئی یہ کام کیوں کر لیتی ہے؟ میں آپ کو اس کی ٹیکنیکل وجہ بتاتا ہوں. فوج میں بہت ساری ایجنسیاں ہیں ہماری، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی بڑی اچھی بڑی بڑی قابل ایجنسیاں ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ایک سے ایک جی آدمی اس کے اندر موجود ہے. وہ سارے سرونگ افسرز ہیں، کوئی میجر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، اور ہر سرونگ افسر کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اسے اس کی اے سی آر چاہیے، اسے اس کو ایک ڈسپلن ہے جس کے اندر رہ کے اسے کام کرنا ہے. آئی ایس آئی میں ایک جتھا ہے جو پورے پاکستان سے گند اکٹھا کر کے ریٹائرڈ لوگوں کا ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو اکٹھے جی کر کے لائے ہیں. اب یہ ریٹائرڈ کرنل ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے، ریٹائرڈ میجر ہے، اسے کوئی کہیں پہ وہ جواب دہ نہیں ہے. نہ اس کی کوئی پینشن پہ فرق پڑنا ہے، نہ اس کی نوکری کو فرق پڑنا ہے، نہ کسی کو جواب دہ ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے ویسے وہ کیا جاتا ہے. ایک سرونگ افسر آئی جی سندھ کو اٹھاتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا کہ میں نے پینشن بھی لینی، میں ریٹائر بھی ہونا، کیس بن گیا تو کیا ہوگا. ایک جی ریٹائر افسر کی بات نہیں سوچے گا. اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں ریٹائر اور 2 ریٹائر تھے، انہوں نے کیا حشر کیا ہے وہاں پہ. یہ کوئی بات ہے؟ آپ آئی جی کے اسٹیٹس کے آدمی کو گھر سے دعا کر کے لے جائیں. اسی طرح یہ جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سارے ایک آدمی کے سر پہ ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ آدمی جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ آدمی جائے تو کوئی ایسا آدمی آئے جو اس سے بھی زیادہ بے شرم ہو، جی اس سے بھی زیادہ اس سے جان تلی پہ رکھی ہوئی ہو. کوئی نہیں ہے ان کے خیال میں آصف غفور ہے، کیونکہ وہ جی ایک سیاسی ورکر ہے ان کی پارٹی کا. یہ اس کو لانا چاہ رہے ہیں، وہ آ نہیں سکتا. بہت ساری وجوہات ہیں اس پہ. اس میں اسٹیمپ لگا دیا آرمی نے آصف غفور سے 2 جونیئر افسر نام ڈال کے بیچ میں. اب ان کے برابر یا ان کے نیچے والا تو کوئی اور نام اگر سوچا جائے تو آ سکتا ہے. ٹیکنیکلی آصف غفور اس لسٹ میں نہیں آ سکتا. یہ 3 نام آ گئے، یہ آ گئے ہیں. یہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ فوج نے بہت بڑا نا شرارت کی ہے. یہ جی 3 نام انہوں نے ندیم انجم کو ہی فائنل کی ہے، اور ندیم انجم ہی ڈی جی ایسے بنے کہ وہ آج بنے، کل بنے، پرسوں بنے. یا وہ یہ یہ کرنا صاحب، یہ ناظرین کو بتا دیں، اوورسیز پاکستانیوں کو، کیا جو ندیم صاحب ہیں وہ غیر سیاسی ہیں یا وہ بھی سیاسی ہیں؟ ندیم انجم بالکل غیر سیاسی ہے، گجر خان سے تعلق ہے ان کا. اچھا ان کے فادر بہت ہی اپرائٹ آدمی تھے، تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم کارکن تھے. قائد اچھا اعظم کے ساتھ مسلم لیگ میں یہ تھے، اور ان کے بڑے کلوز ساتھی تھے قاضی عیسیٰ صاحب. تو جی ندیم انجم قاضی عیسیٰ سے بہت متاثر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کام سیاستدانوں کی سیاستدان کریں، جو ہمارے کام ہے وہ ہم کریں. میں جی اس میں جو سے 2 کام اور آئے نا جنرلز کے، وہ ایک جنرل ثاقب ہیں جن کے پاس لاجسٹک ہے، اور ایک جنرل سرفراز ہیں جی جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس صدرن کمانڈ ہے، کوئٹہ کے کور کمانڈر، لیکن ان کے پاس کور کمانڈری نہیں ہے. انہوں جی نے 3 دن بعد کور کمانڈری کو لات مار کے یہ کہہ کے پھینک دیا تھا کہ تم نے یہ مجھے یہاں پہ گورنمنٹ اٹھانے اور اٹھانے پلٹانے کے لیے لے کے آئے، میرے پاس اپنا بہت کام ہے، کوئی اور بندہ جی لگاؤ. تو ایسا آدمی تو کہاں وہ لیں گے نیازی صاحب جو کہتے ہیں گورنمنٹ اٹھانے پلٹانے میرا کوئی کردار نہیں، میں فوج میں حلف لے کے آیا ہوں. ایسا جی آدمی نہیں. تو یہ انہوں نے کی ہے آرمی نے جو نام ڈالے وہ اسے نیازی صاحب کو ہی پتہ ہے کہ وہ 2 تو آپ نہیں میں سے تو